دشمن گئے, ہمارے اوپر آ گیا گئے, مسجدیں غیر محفوظ گئے, شریعت غیر محفوظ گئے. کیوں غیر محفوظ گئے؟ کیا آپ نے کبھی دین کی دعوت پیش کیا ان کے سامنے؟ کیا کبھی آپ نے دین کی دعوت پیش کیا ان کے سامنے؟ یہ خمیازہ ہے میرا اور آپ کا, دین کی دعوت نہ پیش کرنے کا یہ بدلہ ہے. اگر آپ دین کی دعوت پیش کیے ہوتے, بھلے وہ اسلام قبول نہ کرتے, کم از کم اسلام کے خلاف نہ آتے. میرے بھائی, ہم نے آپ کو پیدا ہی کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. جو دین آپ کے پاس موجود ہے, جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے, جو توحید آپ کے پاس موجود ہے, جو اللہ کے نبی کی شریعت آپ کے پاس موجود ہے, تمہارا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے توحید کو جان لیا, زندگی بسر کرتے ہو, جتنی زندگی ملی ہے, جتنے لوگ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے. ہم نے آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے, جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر, بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر, جنہوں نے دین اسلام کے تعلق سے بے شمار تکالیف برداشت کیے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے, اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین مجلس, مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے, حالات حاضرہ اور دعوت دین. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو حالات بگڑ رہے ہیں اور مسلم امت پر جیسے دشمنان اسلام مسلط ہو رہے ہیں, قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے بہت سارے علامات اور بہت سارے وجوہات آپ کو ملیں گے. حالات حاضرہ اور دعوت دین جو عنوان طے کیا گیا ہے کہ دشمنوں کا تسلط امت مسلمہ کے اوپر, ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ امت مسلمہ دین کا کام کرنا چھوڑ دے گی, توحید کو عام کرنا چھوڑ دے گی, تو اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرمائے گا. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. پوری قرآن اور احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العزت نے انسانوں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا, 3 وجوہات کے لیے پیدا کیا. سب سے پہلا مقصد جو کہ سب کو یاد ہے, اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الفاظ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے کہا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعبدون وہاں پہ الفاظ کافی تھے. اللہ تعالیٰ نے لفظ لام لا کر تاکید پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت اپنی ذات میں, اپنی عبادت میں, اپنے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کائنات کو بنایا انسانوں کے لیے, اور انسانوں کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے انسانوں کی جماعت, اے جنات کی جماعت, ہم نے آپ کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے لفظ لام تاکید لا کر پیش کیا ہے کہ مقصد کیا ہے زندگی کا. جتنی رزق آپ کو مل رہی ہے, جتنی زندگی آپ کو مل رہی ہے, بلوغت ہونے سے پہلے آخری سانس تک ہر مسلمان کوشش یہ کرے کہ عبادت کسی کرے, وہ اللہ کی عبادت کرے. پہلا مقصد بیان کیا گیا ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر بیان کیا, جب ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تو ہم کیا کریں گے؟ انسانوں کو آزمائیں گے, مصیبتوں میں داخل کریں گے, حادثات میں داخل کریں گے, کبھی نعمتیں زیادہ دیں گے تو کبھی نعمتیں ان کو
کم دیں گے، ہر اعتبار سے آزمائیں گے. آیت کریمہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہاں پر لفظ لام لا کر پھر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے ہم نے انسانوں کی موت کو پیدا کیا، اس کی زندگی کو پیدا کیا. وجہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. برے وقت میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. تیسرا مقصد جو بیان کیا گیا ہے، آج وہی ہمارا موضوع ہے. اللہ ہم تمام کو مقصد سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہتا ہے بڑی مشہور آیت کریمہ، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس. یہاں پر بھی لفظ لام، اللہ تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، ہم نے آپ کو پیدا ہی کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. جو دین آپ کے پاس موجود ہے، جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے، جو توحید آپ کے پاس موجود ہے، جو اللہ کے نبی کی شریعت آپ کے پاس موجود ہے، تمہارا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے توحید کو جان لیا، زندگی بسر کرتے ہو. جتنی زندگی ملی ہے، جتنے لوگ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو زندگی جو ملی ہے یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھا مقصد جو اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو مقصد یہ ہے اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، دنیا میں آزمائے گا، ہر اعتبار سے آزمائے گا. آزمائش کے اندر صبر کریں، اور جتنے لوگ آپ کو ملاقات کرتے ہیں، جو توحید آپ کو ملی ہے، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے اسی 3 مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ ہم تمام کو ان 3 مقاصد کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہود اور نصارہ کا تذکرہ فرمایا ہے. پوری قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کے اندر پیش کر کے اللہ نے جا بجا یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح ہم نے ان یہودیوں کو، نصارہ کو بڑے بڑے انعامات دیے ہیں، انہوں نے انعامات کی ناقدری کی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو عذابات میں داخل کیا. اور بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بنے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذکر کس کا کیا؟ اہل کتاب کا کیا، یہود اور نصارہ کا ذکر کیا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا، بڑی مشہور آیت کریمہ آپ جانتے ہیں. آپ یہاں سے ذرا ذہن لگائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. حالات تبدیل کیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک و برباد کیسے کرتا ہے اپنے ہی بندوں کے اوپر، اپنے ہی ماننے والے بندوں کے اوپر. جب کہ یہ بندے توحید کا کام کرنا چھوڑ دیں، دعوت دین کو ترک کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر انہی کے دشمنوں کو مسلط کر کے ان کو ہلاک و برباد کرتا ہے. کیا ہے کریمہ ہے؟ پہلے آپ ان کے مقام کو سمجھیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بڑی مشہور آیت کریمہ آپ جانتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیلیوں، اے یہود و نصارہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عالمین کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ آپ کو برتری عطا فرمائی ہے، فضل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ نے ان کو سب سے بڑا مقام عطا کیا تھا. آپ سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ مائدہ تک آپ پڑھتے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے ان کو کتنی نعمت عطا فرمایا تھا. علماء اکرام نقل کرتے ہیں نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بڑی نعمت عطا فرمائی تھی. اللہ ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا نعمتیں تھی؟ پہلی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی اللہ کے ماننے والے ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کو قبلہ عطا کیا تھا، بیت المقدس. جہاں کہیں پر بھی مسلمان رہیں گے، جہاں کہیں پر بھی اللہ والے ہوں گے، یہ ذرا بات آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جو ہے ان کو اتنی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے
دعوت دین ترک کرنے کی بنا پہ اللہ یہ نعمتیں چھین لیتا ہے. جو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے سے جو مسجدیں جا رہی ہے, جو قبلہ نکل رہا ہے, جو ہمارے احکامات پامال ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. ذرا غور سے آپ اس پہ دھیان دیں. اللہ کہتے ہیں کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ان کے لیے یہ تھی کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایمان والے ہوں گے, قبلہ کس کو مانیں گے؟ بیت المقدس کو. اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے 13 سال, اس کے بعد مدینہ کے اندر آئے, تقریباً کتنے 16-17 مہینے تک آپ نے کہاں پر نماز ادا فرمائی ہے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز فرمائی ہے. یعنی جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہوں گے, اللہ کے ماننے والے ہوں گے, کسی نبی کے ماننے والے کیوں نہ ہو, سب سے بڑا قبلہ کس کا تھا؟ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی اعتبار سے, اسلامی دنیاوی اعتبار سے یا ایمانی اعتبار سے اللہ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنا دیا تھا, سب سے بڑا قبلہ عطا فرمایا تھا. اور دوسری بات کیا تھی؟ اور دوسری جو وجہ تھی ان کے فضل کی, ان کی برتری کی, ساری کائنات کے اوپر یہ افضل کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا قبلہ تھا. اور دوسرا, اللہ رب العزت نے ان کو پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی تھی. پوری دنیا میں حکومت ان کی تھی. بڑے بڑے انبیاء کرام آئے, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, بڑے بڑے یہ وقت کے حکمران گزرے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, یوسف علیہ السلام انہی کے نسل سے آئے ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ نے بڑے بڑے انبیاء کرام کو انہی کے نسل میں بھیجا ہے, بنی اسرائیل میں بھیجا ہے. موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, بڑے بڑے انبیاء کرام یہیں پر آئے ہیں. اور باضابطہ دینی اعتبار سے بھی قبلہ ان کے پاس تھا, دینی اعتبار سے تمام مسلمانوں کے کیا تھے؟ یہ امام تھے. اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے پوری دنیا پہ ان کو حکومت عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دو بڑی نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی, انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام کا انکار کیا, انبیاء کرام کی ماننے کے بجائے انبیاء کرام کو ذبح کیا. انبیاء کرام چلے جانے کے بعد تورات, زبور, انجیل کے اندر تحریف کرنا شروع کر دیا. جو قرآن ان کے پاس موجود تھی, جو کتاب ان کے پاس موجود تھی عمل کرنے کے لیے, بظاہر یہ لوگ عمل کرنے کے بجائے تحریف کر دیا کرتے تھے, انبیاء کرام کو ذبح کیا کرتے تھے, اپنے علماء کرام کو اپنا رب بنا لیا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ آگے چلے جائیں, ان کے اندر اتنی خباثت بڑھ چکی تھی کہ انبیاء کرام کے کام کو ختم کر کے منمانی انہوں نے شروع کر دیا تھا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قہر نازل فرمایا. کیا قہر تھا؟ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو بڑے انبیاء کرام کے ذریعے سے کیا عطا فرمایا؟ ان کے اوپر لعنت عطا فرمائی ہے. وجہ کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جن کے ساتھ رہا کرتے تھے ایک مرتبہ کہتے کہ یہ کام کرنا برا ہے. کوئی بھی برا کام کرتا ہے انسان, کہا کہ یہ کام کرنا برا ہے, یہ کام مت کر, ایک مرتبہ ٹوک دیتے, دوبارہ کل کے دن جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے, ملا کرتے تھے. یعنی اپنے معاشرے کے اندر بدکاروں کو دیکھنے کے باوجود, الگ تھلگ ہونے کے باوجود, باضابطہ ان کے برے کاموں میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. آج کتنے ایسے مسلمان ہمارے بھائی موجود گئے جو آج ہمارے برادری کے اندر موجود گئے, ہمارے خاندان میں موجود گئے, اپنے علاقے میں موجود گئے, اپنے دوستوں میں شامل گئے, جو گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور ہم جانتے بوجھتے بھی اپنے بھائیوں کو نہیں روکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ان کا فعل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تھے تو خود کو اپنے پاک سمجھتے تھے اور اپنے والوں کے درمیان دینی کام نہیں کیا کرتے تھے. اللہ نے کیا ان کے اوپر لعنت برسائی ہے. اور کیسے لعنت ہوئی ان کے اوپر, اور کیسا ان کے اوپر قہر ٹوٹا؟ آپ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا, جا کہ پوری سورہ بنی اسرائیل عطا فرمائی, آپ پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے ان کے اوپر کیسا قہر برسایا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ کیا کریں گے؟ یہ 2 مرتبہ غلطیاں کریں گے, فساد پھیلائیں گے. ہوگا کیا اس کے مقابلے میں؟ اللہ رب العزت 2 مرتبہ
ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرمائے گا. کیا آیت کریمہ ہے؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا أُولِي بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. جب انہوں نے انبیاء اکرام کے راستے کا انکار کیا، دعوت دین کو ترک کر دیا، انبیاء اکرام کو ذبح کرنا شروع کر دیا، جو تعلیمات آسمان سے ان کے پاس آئی تھی اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، دعوت دین کرنے کے بجائے گناہ گاروں کے ساتھ رہنا انہوں نے شروع کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے ایسے شدید دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. کیا کرتے تھے؟ ان کے گھروں کے اندر داخل ہوتے، ان کو قتل کرتے، ان کے بچوں کو پکڑ کر باہر نکالتے، ان کی خواتین کو باہر لے کر آتے، ان کو ذلیل کرتے اور باضابطہ ان کو مارتے کوڑتے اور ان کے رسیوں سے باندھتے اپنے علاقے کو لے کر نکل گئے. آپ جا کر آپ ان کی تاریخ پڑھے. یہ جالوت کا واقعہ ہے. جب اللہ نے اس کو مسلط کیا اس قوم کے اوپر، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے جوانوں کو پکڑ لیا، زنجیروں سے باندھا، اپنے علاقے کو لے کر نکل گیا اور ذلیل کرنے کے لیے باپ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، بیٹا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، بیٹے کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے ان کی بچیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر ہلاکوں دشمنوں کو مسلط کر دیا. دشمن کیا کرتا تھا؟ دعوت دین ترک کرنے کی بنا پر، انبیاء اکرام کا راستہ انکار کرنے کی بنا پر اللہ رب کیا کہ ان کو انہی قوموں میں سے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو مارتے، ان کو کاٹتے، ان کو ہلاک و برباد کرتے اور ان کو باضابطہ اپنا دشمن بنا کے باہر نکل جایا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے معافی مانگ لیا، اللہ سے معافی تلافی کر لی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو کیا عطا فرمایا؟ عروج عطا فرمایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ دوسری مرتبہ کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، دعوتی کام کرنا چھوڑ دیا، انبیاء کرام کی تعلیمات کا انکار کیا. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. اللہ کہتے ہیں اللہ ہم تمام کو آیت کریمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری مرتبہ دعوتی کام کرنا ترک کر دیا، انبیاء کرام کو قتل کیا اور باضابطہ تورات انجیل کی تعلیمات کا انکار کیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرما دیا. یہ کیا کر رہے تھے؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. ہم نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا؟ ان کے بیت المقدس پہ کیا کیا؟ ان کو قبضہ جما دیا. دشمن آتا بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے توڑ دیا اور ہیکل سلیمانی توڑ دیا. آپ جا کے پوری تاریخ پڑھے آپ ان کی. علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دعوت دین کو ترک کر دیا، انبیاء کرام کی پامالی کی اور جو تعلیمات ان کے اندر بیان کی گئی تھی جب انہوں نے انکار کیا، اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا. دشمنوں نے دو کام کیا. پہلا کام کیا، پہلی مرتبہ داخل ہوئے، ان کے جوانوں کو قتل کیا، ان کی بچیوں کے ساتھ زنا کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بچیوں کو برہنہ کیا. یہ ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ جس امت کو کتاب دی جائے، جس امت کے اندر نبی آ جائے، جس امت کے اندر تعلیمات آ جائے، پوری دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کتنا ہے؟ صرف 3 مقاصد ہے. پیدا کیے گئے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرو، جو دین آپ کو ملا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے آپ کے پیدا ہونے کا. جب انہوں نے اپنے مقصد کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ ان کی مسجدوں کو ہم نے کیا کرے؟ ہلاک و برباد کر دیا ہے. اس کے بعد کس کا دور آیا؟ جناب اب غور کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو نبی کی طرح دعوت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی یہود و نصارہ کے بعد آتے ہیں. آپ غور کریں میرے بھائیوں، مکہ جیسے سرزمین کے اندر آپ پیدا کیے گئے، 40 سال تک آپ رہے اور وہاں سے توحید کا کام آپ نے شروع کیا، دعوت دین آپ نے وہاں سے شروع کیا. چند غلام صحابہ کرام اسلام قبول کیے، دین کے اندر داخل ہو گئے، قربانی کا جذبہ، دعوت دین پیش کرنے کا جذبہ ان کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا کیا، یہاں سے کہاں پر آئے؟ مدینہ آئے اور مدینہ کے اندر رکھے.
اللہ رب العزت نے مکہ سے جب صحابہ اکرام مدینہ آئے اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا. کیا قربانیاں تھیں ان کی؟ اللہ ہم تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جان کی قربانی, مال کی قربانی, اپنوں کی قربانی. بیوی نے اسلام قبول کیا, شوہر کو چھوڑ رہی ہے. بچوں نے اسلام قبول کیا, ماں باپ کو چھوڑتے ہیں. ماں باپ نے اسلام قبول کیا, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بڑوں نے اسلام قبول کیا, چھوٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور چھوڑنا ہی کافی نہیں تھا, ہجرت کرنے کا جب حکم دیا گیا, ایک بندہ وہاں سے نکلتا ہے خاندان والوں کو ترک کر کے, اس سے بڑھ کر جائیداد کو قربان کیا, کاروبار کو قربان کیا, علاقے والوں کی محبت کو ترک کیا, اپنے وطن کو خیر و باد کیا. جب صحابہ کرام دعوت دین کے لیے وہاں سے کہاں پر آئے؟ مدینہ آئے. اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امہ. کیا ہے تکریمہ ہے؟ اب تک کون تھے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی, آج تک آپ کے یہاں سے آنے تک, دعوت دین کرنے تک, یہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت جو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتی گئے, توحید کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتی گئے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیتی گئے. اے اللہ کے نبی یاد رکھیں, کنتم خیر امہ. اللہ نے کہا کہ قیامت کی صبح تک جتنی بھی قومیں آئیں گی, خیر والی کون ہے؟ اللہ نے اہل کتاب سے ٹائٹل کو چھین لیا اور کسے عطا فرمایا؟ انی فضلتکم علی العالمین. ان کا بڑا مقام تھا. اللہ کہتا ہے صحابہ اکرام کی قربانی, دعوت دین, ہر جگہ جانا, دعوت دین کے لیے مار کھانا, یہ قربانی پیش کیا. اللہ کہتے ہیں ان کا مقام چھین لیا. کسے عطا فرمایا؟ مسلمانوں کو عطا فرمایا. پہلا مقام تھا. دوسرا مقام کون سا تھا؟ دوسرا مقام یہ تھا بیت المقدس قبلہ ان کے پاس تھا. اے اللہ کے نبی, آپ نے دعوت دین کیا ہے, آپ نے راضی کر لیا ہے, آپ چاہتے ہیں قبلہ کیا بنے؟ کعبۃ اللہ بنے. آپ کے پسند کے مطابق کیا عطا فرمائیں گے؟ بیت المقدس کس کو عطا کیا؟ ہاں جی, کعبۃ اللہ کو عطا کیا گیا. وہاں سے چھینا کہاں پہ عطا کیا گیا؟ یہ بڑی قربانیاں ہیں. کس کی وجہ سے؟ دعوت دین کی راہ میں جہاں جہاں پر آپ قربانی پیش کریں گے, جہاں جہاں پر آپ جائیں گے, دعوت دین کو پیش کریں گے, اللہ آپ کو غالب کرے گا انشاءاللہ. غالب کرے گا انشاءاللہ. اللہ غالب کر رہا ہے. یہ صحابہ اکرام کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے صحابہ اکرام؟ مکہ سے. مٹھی بھر جماعت غلام صحابہ اکرام, کچھ امیر صحابہ اکرام یہاں سے نکلے تھے. اور جب نکلتے گئے تو پوری دنیا کے اوپر کس کی حکومت تھی؟ اہل کتاب کی حکومت تھی. اللہ کہتا ہے, اور خود اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا کہ تقریباً صحابہ اکرام کتنے؟ 4 بڑے صحابہ اکرام کی خلافت تک 30 سال کی یہ حکومت تھی. 30 سال تک یہ حکمرانی تھی. اللہ نے کیا کیا؟ پوری دنیا کا ان کو امام بھی بنا دیا, اور کیا بنا دیا؟ ان کو حکومت بھی عطا کیا. اور یہ کہا قیامت کی صبح تک ایمان لاؤ گے, جنت چاہتے ہو, کیا کرنا ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کیسا ایمان لے کر آؤ؟ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. یہ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. ان کی قربانیاں اسلام کو لے کر, توحید کو لے کر, دعوت دین کو لے کر, ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے, یہ صحابہ اکرام جو مٹھی بھر جماعت تھی, جو برسوں سے بڑے بڑے انبیاء اکرام کی جماعت آ رہی تھی, ان کی نسلیں آ رہی تھی. صحابہ اکرام کتنے؟ تقریباً 23 سالوں کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ افضل کون ہے اور فضیلت کیوں ہے میری اور آپ کی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور جب جب بھی ہم دعوت دین کو چھوڑ دیں گے, جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ تاریخ کو میں نے پیش کیا ہے, اللہ کس کو مسلط کرے گا ہمارے اوپر؟ دشمنوں کو مسلط کرے گا. آج ہو رہے ہیں نا, دشمن مسلط ہو رہے ہیں. آج بابری مسجد ہمارے پاس سے نکل گئی. کئی مسجدیں نشانے پر نکل گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تم کو ذلیل کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اپنے ہی نافرمانوں کو تمہارے پر مسلط کریں گے. کب؟ جب کہ آپ
دعوت دین کرنا چھوڑ دوں گے. مقصد کیا ہے میرا اور آپ کا؟ 3 مقاصد. اللہ کی عبادت، نمبر 2 مصیبتوں میں صبر کرنا، اور نمبر 3 دعوت دین. پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، صحابہ اکرام کی کاوشیں، صحابہ اکرام کا مقام، دعوت دین، چلنا پھرنا، اپنے دوست و احباب میں بیٹھنا، ان کا عمل، اور یہاں تک کہ ان کا مرنا بھی یہ توحید کا پیغام تھا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو صحابہ کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب رسول آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ان کا واقعہ پیش کرتا ہوں. اللہ ہم تمام کو ایسے ہی اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید کی دعوت دینا، کسی کو بلانا، کسی غیر مسلم کو دعوت دینا آج بہت ہی ہلکی سی بات ہے، عام سی بات ہے. اس زمانے میں، جس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہاتھ میں جان رکھنے کے برابر تھی، اس دور میں صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے ایسے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو بھلے صحابہ کرام کی طرح نہ ہو لیکن ان کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جذبہ رکھ کے نکلے باہر، مر بھی رہے گئے صحابہ کرام اسلام کی راہ میں، ایک پیغام توحید کا پیغام جاتا ہے. توحید کا پیغام دیکھ کے صحابہ کرام مرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے کئی مرتبہ سنا حضرت خبیب بن عدی بڑے بہترین صحابی رسول ہے. آپ نے سنا ہے، ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے اسلام کے لیے قربانی دینے کا، توحید کے پیغام کو آگے بڑھنے کا. کہاں کہاں پہ توحید کا پیغام پیش کرتے ہیں، کہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کھڑا کیے گئے ہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، جنگ بدر میں اس صحابی نے کیا کیا تھا؟ ایک بڑے کافر کے باپ کو قتل کیا تھا. کسی وجہ سے یہ لا کر مدینہ کے اندر بیچ دیے گئے. جب اس کو معلوم پڑا کہ خبیب غلام بن کر آیا ہے، جا کے خرید لیا اس نے، اور کہا کہ ہم کیا کریں گے، اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. اور وہ دور تھا جب کہ پورے کے پورے کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف تھے. جنگ بدر، جنگ احد کی وجہ سے بڑے غصے میں تھے. کوئی بھی ایک صحابی مل جائے، بس کوئی بھی ایک مسلمان مل جائے، اسے ختم کر دیں گے اور بدلہ لیں گے. اس زمانے کے اندر بدلہ لینا ایک انتقام کی بات تھی اور ایک فخر کی بات تھی. یہ صحابی رسول لائے گئے، مدینہ کے اندر بیچے گئے. وہ آدمی آگے بڑھا، اس نے خرید لیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیڑیاں باندھی گئی اور اپنے گھر کے اندر باندھ دیا. اعلان کیا گیا کہ محمد کا ساتھی ہمارے پاس موجود ہے، فلاں وقت میں جائیں گے، اسے قتل کریں گے. جس جس کو بھی مارنا ہے، جس جس کو بھی آنا ہے وہ آ جائے. کیا کریں گے؟ بدلہ کس سے لیں گے؟ اللہ کے نبی سے بدلہ لیں گے. کیوں؟ انہوں نے جنگ بدر میں ہمارے بڑے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے. ایک بڑی اپنے اندر آگ لے کر یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحابہ رسول ان کے ہاتھوں پہ مل گئے. اب نکل پڑے. دن تاریخ متعین کیا گیا، کہا کہ حرم کے باہر جائیں گے اور اسے قتل کریں گے. تنعیم ایک علاقہ تھا، وہاں پر حدود حرم کے باہر لے جاتے ہیں. اعلان کیا گیا، دن تاریخ کے مطابق تمام کے تمام مرد و خواتین. وہ کیا عجیب و غریب منظر رہا ہوگا، مارنے کے لیے جا رہے ہیں. کون کون آ رہے ہیں؟ پورے مرد و خواتین، بچے بوڑھے سب آ رہے ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ آج ایک دشمن کو مارا جائے گا، ہلاک و برباد کیا جائے گا، محمد سے بدلہ لیا جائے گا. جب اعلان کا دن تھا، آخری دن تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے استرا چاہیے. کیا چاہیے مجھے؟ استرا چاہیے، تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں. اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے. کس سے ملاقات کرنا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا. موت کا ڈر نہیں، شوق کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ رہا ہے. بس پاکی صفائی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وہ عورت کا بچہ کھیلتا ہوا کس کے پاس آیا؟ صحابہ رسول کے پاس آیا. صحابی نے اسے اٹھا لیا اور اپنے گود میں رکھ لیا. جب ماں نے دوسرے دیکھا تو وہ بڑی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ کہاں پر ہے. اس صحابہ رسول کے گود میں گئے، ہاتھ میں کیا ہے؟ استراخ ہے. یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی. اس صحابہ رسول کے بڑے پیارے الفاظ تھے، ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ ڈر لگتا ہے کہ میں تیرے بچے کو نقصان پہنچاؤں گا؟ ہرگز نہیں. ہمارے اسلام نے ایسا کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا. کسی معصوم کو ختم کرے، ہمارے اسلام نے منع کیا ہے. بچے کو چھوڑ دیا
وہ عورت گواہی دیتی ہوئی کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا بہترین قیدی آج تک میں نہیں دیکھا ہے. بڑا عبادت گزار, اللہ کو یاد کرنے والا, عبادت کرنے والا. اور وہ کہتی ہے کہ پورے مکہ کے اندر کبھی انگور کا زمانہ نہیں تھا. عجیب و غریب معاملہ تھا کہ اسے رزق جو ہے اللہ کی طرف سے آیا کرتا. صحیح بخاری کی روایت. کبھی دیکھتی ہوں کہ رزق کھا رہا ہے, کہیں پر بھی پھل نہیں ہے. آج تک میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا. وجہ کیا تھی؟ اس نے میرے بچے کو معاف کر دیا. اسلام کیا ہے؟ امن و سلامتی کا ضامن ہے. اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے, بڑی پاک تعلیمات دیتا ہے. خیر وقت آ گیا, لوگ لینے کے لیے آئے, زنجیروں میں باندھے ہوئے ہیں اور لے کے نکل رہے ہیں, اور پورا علاقہ بچے بوڑھے چیختے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں, مارو اسے, ختم کرو اسے, اس کے محمد نے ہمیں مارا ہے, ذلیل و رسوا کیا ہے, اجداد کو مارا ہے, نقصان پہنچایا ہے, ہماری شان گرایا ہے, مارو اسے. باضابطہ آپ یاد رکھیں, یہ عجیب و غریب منظر رہا ہوگا. آپ یہ منظر اپنے ذہن میں بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو ایسی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں, تخت پہ یہاں پہ کھڑایا گیا, بڑا سا چبوترا وہاں پہ ایک درخت تھا وہاں پہ کھڑا دیا گیا. سب لوگوں کو ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں. یہ منظر سب لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ توحید کا پیغام تھا. کس کا پیغام تھا؟ یہ دعوت دین کا, کفار مکہ کے سامنے دعوت دین کا پیغام تھا. یہ 2 رکعت اتنے بہترین انداز سے نماز پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرا اور کہا کہ دل چاہ رہا تھا نماز کو کیا کروں میں اسے اور آگے بڑھاؤں اور لمبی نماز کروں. ڈر پیدا ہوا کہ یہ نہ کہے کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کیا ہے. اس کے بعد کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ مارو اسے, عورتیں کہتی مارو اسے, بچے کہتے مارو اسے. اور ان کا مالک آ کر کہتا ہے, درخت پہ باندھ دیا گیا, کہا کہ جس جس کو بدلہ لینا ہے وہ لے کر آئے. سب لوگ اپنے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے آئے. سب لوگ نیزے نکالے اپنے ہاتھوں سے, تلوار کوئی نکال کے آ گیا, کوئی نیزے لے کر آ گیا, کوئی چاقو اپنے ہاتھ میں لے کر آ گیا, اور سب گول کھڑے ہوئے ہیں. کہتا ہے کہ ہمارے باپ کو مارتا ہے. ایک کافر آگے بڑھا اور چاقو لے کر سیدھا اس کے ران میں داخل کرتا ہے, چھپا کر نکالتا ہے. دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ہمارے باپ کو مارتا ہے, دادا کو مارتا ہے, فلاں کو مارتا ہے. تیرے محمد نے ہمارے معبود کے خلاف بولا ہے. ایک ایک آدمی آتا اور غصے کا اظہار کرتا اور چاقو اور نیزہ لے کے ان کے جسم کے اندر داخل کرتا اور نکال دیتا. اور بعض مورخین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک اور کافر آگے بڑھا, کہا کہ ہمارے معبود کے خلاف بکتے ہو, تیرے محمد نے ہمارے معبود کے خلاف اعلان کیا ہے. غصے میں آگے بڑھا اور زندہ کھڑے ہوئے ہیں, چاقو نکالا, ان کا ایک کان کاٹ کے نیچے پھینک دیا. ایک اور کافر آگے بڑھا, دوسرا کان کاٹ کے پھینک دیا. ایک اور کافر آگے بڑھا, انگلیاں پکڑتا ہے, ایک ایک انگلی کاٹی گئی ان کے سامنے اور کہا گیا, کہا کہ ابھی بھی تجھے آخری موقع ہے, دین کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. سارے کے سارے کہتے مارو اسے, ختم کرو اسے. خواتین کہتی ہے مارو اسے, ختم کرو اسے, ہلا کو برباد کر دو, انہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے, مارا ہے. وہ عجیب و غریب منظر رہا. اب غور کریں میرے بھائی, ایک ایک کافر آگے بڑھا, ایک اور کافر آگے بڑھا, بڑا نیزہ لیا, کہا کہ ہمارے باپ کو مارتے ہو, آگے بڑھا اور لیا سیدھا ان کے آنکھ پہ وار کیا اور یہاں سے لے کر وہاں تک پار کر دیا اور کھینچ کے زبردستی باہر نکالا. کہا کہ ابھی موقع ہے, دین کو چھوڑ دے, محمد کو چھوڑ دے, اسلام کو چھوڑ دے, چھوڑ دیا جائے گا. مورخین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں تقریباً ان کا آدھا جسم کٹ گیا تھا, آدھا جسم کا کٹ چکا تھا. ایک اور کافر آیا, کہا کہ دین کو چھوڑتے ہو, اسلام کو چھوڑتے ہو, یا یہ کہہ دو کہ میری جگہ کون ہو, اللہ کے نبی ہو, بس اتنا کہہ دو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. آدھا جسم کٹا ہوا, خون نکل رہا ہے. مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ظالموں کیا سمجھو تم مجھے, میں نے اسلام قبول کیا. کس کا کلمہ پڑھا میں نے؟ اللہ کے نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے. یاد رکھو مجھے یہ بھی منظور نہیں کہ اللہ کے نبی کے پیر میں کیا چبھے, کاٹا چبھے. یہ الفاظ سننا تھا. ایک کافر آگے بڑھا, سینے میں بڑا لمبا وار کیا اور کھینچتے ہوئے کہاں تک آیا, سیدھا
پیٹ تک آیا جس کی بنا پر پورے انتڑیاں باہر ان کی نکل گئی. اس کے بعد بددعا دیتے ہیں اللہم احصہم عددا، اے اللہ تو ان کو شمار کر لے، ایک ایک کو گن لے، ان کو ہلاک و برباد کر دے. وہ صاحب رسول بار بار بددعائیں دے رکھے تھے، اور کافر آگے بڑھا، سولی پہ لٹکایا اور کھینچ کر اس نے کیا کہ ان کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ اس صحابی کی لاش کو میرے پاس لے کر آؤ. علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ مرتے بھی ہیں تو کس کا پیغام دیتے ہیں؟ کس کا پیغام دیتے ہیں؟ توحید کا پیغام دیتے ہیں. میرے بھائیو، آج جو دشمن ہے نا، دشمن ہے ہمارے اوپر آ گیا ہے، مسجدیں غیر محفوظ ہے، شریعت غیر محفوظ ہے. کیوں غیر محفوظ ہے؟ کیا آپ نے کبھی دین کی دعوت پیش کیا ان کے سامنے؟ کیا کبھی آپ نے دین کی دعوت پیش کیا ان کے سامنے؟ یہ خمیازہ ہے میرا اور آپ کا، دین کی دعوت نہ پیش کرنے کا یہ بدلہ ہے. اگر آپ دین کی دعوت پیش کیے ہوتے، بھلے وہ اسلام قبول نہ کرتے، کم از کم اسلام کے خلاف نہ آتے. میرے بھائی، اللہ نے باضابطہ بنی اسرائیل کی تاریخ پیش کر کے امت محمدیہ کے اعمال کو پیش کر کے کہا ہے کہ جب تم مقصد سے بھٹک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم کو ہلاک و برباد کیا. کیا مقصد ہے؟ نمبر 1 توحید کے اوپر عمل کرنا، اللہ کی عبادت. نمبر 2 مشکلات میں صبر کرنا. اور نمبر 3 جتنی جان باقی ہے، جتنی سانس آپ کی باقی ہے، جتنے آپ کے قرب و جوار کے، آپ کے علاقے کے، آپ کے گھر والوں کے، آپ دعوت دین پیش کریں. کیا مقاصد ہے میرے بھائیو؟ اللہ سے دعا کرے. ایک آخری بات اپنے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی کا دعوت طریقہ کیا تھا؟ آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے. خاندانوں کو کہاں پہ دعوت دیتے؟ اپنے گھر پہ دعوت دیتے. کہاں دعوت دیتے تھے؟ اپنے گھر پہ دعوت دیتے. بلا وجہ دعوت دیا تھا. کھانے کا انتظام کرتے، ان کے سامنے کھانا پیش کرتے، اس کے بعد ٹھہر کے دین کی دعوت پیش کیا کرتے تھے بلا وجہ. آپ کسی بھی ہے کہ ویکینڈ اپنے گھر والوں کو دعوت دے، خاندان والوں کو دعوت دے، 10 لوگوں کو دعوت دے، یا 10 لوگ مل کر کسی علاقے والے کے 10 لوگوں کو دعوت دے. اپنے گھر پہ دعوت دیں. اگر آپ کے اندر طاقت نہیں، کسی دائی کو بلائیں. ہمارے علماء موجود ہیں، علماء کو بھی دعوت دیں. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد آپ ان کے سامنے دعوت دین پیش کریں. ایک ہفتہ غیر مسلموں کو بلائیں، اپنے گھر پہ دعوت دیں. یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا اللہ کے نبی کا. ہم نے چھوڑ دیا ہے طریقہ. میرے اور آپ کے پیسے کہاں پہ لٹ رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں لٹ رہے ہیں، ولیموں میں لٹ رہے ہیں، عیاشی میں لٹ رہے ہیں، اور بیجا کاموں میں لٹ رہے ہیں. آپ دین کی دعوت کے لیے اپنے غیر مسلموں کو گھر پہ دعوت دیں، اپنے علاقے والوں کو دعوت دیں. 4-8 دوست مل جائیں، زیادہ بڑا نہ پکائیں، 50-60 لوگوں کی دعوت کریں. محبت سے اپنے گھر پہ دعوت دیں، دین کی دعوت پیش کریں. یہی طریقہ ہے میرے بھائیو. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو دعوت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.